بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زبردست زیر دست اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ خیام عباس. ناظرین، کہا جاتا ہے کہ تعلیم ایک دولت ہے اور یہ ایک ایسی دولت ہے جو خرچ کرنے اور بانٹنے سے ہمیشہ بڑھتی ہے. اگر یہی دولت فنی تعلیم کی صورت میں ہو تو دنیا میں کوئی شخص غریب اور بے روزگار نہ رہے. فنی تعلیم ہے کیا اور اس کی اہمیت و افادیت کیا ہے، یہ سب جاننے کے لیے ہم بات کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے. میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر چودھری نیاز کوثر صاحب، جو کہ پرنسپل ہیں وفاقی اردو یونیورسٹی آف آرٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے. سر، آپ کا بہت شکریہ شو میں تشریف لانے کا. جبکہ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں انعام اللہ اعظم صاحب، جو کہ سینئر انسٹرکٹر ہیں گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ گلبرگ لاہور میں، اور یہ میکینیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں. اور ان کی فنی تعلیم کے لیے 34 سالہ اندرون اور بیرون ملک خدمات قابل تعریف اور قابل قدر ہیں. سر، آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا. بہت شکریہ. نیاز صاحب، اگر اجازت ہو تو میں پہلے انعام صاحب سے کوشچن پوچھ لوں. انعام صاحب، سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے کیا؟ بنیادی طور پر ایجوکیشن کی ٹرانسلیشن تو سب کو پتہ ہے کہ ایجوکیشن کا مطلب تعلیم ہوتا ہے. ٹھیک ہوگا. لیکن ٹیکنیکل ایجوکیشن مینز جہاں برین اور اسکل دو چیزیں انوالو ہوں، جس میں دستکاری ہو، ہنرکاری ہو، ایسے عوامل، ایسا علم جس میں کہ اسکل انوالو ہو، اور اس کو ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن کہتے ہیں. اور 90% شعبہ جات زندگی ہمارے ایسے ہیں جو کہ اس سے مبرہ نہیں ہیں. ہماری جتنی بھی ایجوکیشن، ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، فنی تعلیم ہے، وہ زیادہ ہے ہماری زندگی میں اس کی انوالومنٹ، کیونکہ اس میں دستکاری اور ہنرکاری شامل ہوتی ہے. معمولی سی مثال ہے، جیسے عام جو گھروں میں کام کرنے والی چیزیں ہیں، جیسے چارپائی کا بننا، سلائی کڑھائی کا کرنا، ہیں جی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دستکاری سے شامل ہوتی ہے. اور اس میں جو افعال اب تھوڑے سے ٹیکنالوجی کے امپروو ہونے سے آ گئے ہیں، جیسے الیکٹرانکس بہت زیادہ ڈیولپ ہو گئی ہے، ترقی کر گئی ہے، اسی طرح میکینیکل کے شعبے میں بہت زیادہ ترقی ہو گئی ہے. تو ان کے علم کو جانچنا اور ان کی دستکاری کرنا، ان کو انجام دینا، دس از ہول ٹیکنیکل ایجوکیشن. اور اس میں بے بہا شعبے ہیں، بہت سارے شعبے ہیں، اس کی کوئی ایک حد نہیں ہے. ابھی نئے شعبے جو ہیں وہ ایجاد بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی. نیاز صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت لاہور میں کتنے ٹیکنیکل کالجز ہیں اور ان میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کی کیا تعداد ہے؟ لاہور میں پنجاب ٹیکنیکل بورڈ ایجوکیشنز یہ کنٹرول کر رہا ہے ٹوٹل ٹیکنیکل ایجوکیشنز کو. اس کو سمپل PBTE کہتے ہیں، پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشنز. اس کے جو ایفیلیٹڈ ادارے لاہور میں ہیں وہ 32 کے راؤنڈ اباؤٹ ہیں. لیکن الٹرنیٹ شارٹ کورسز سرٹیفکیٹس فارم میں ٹیوٹا بھی اس کو کنٹرول کر رہا ہے. ٹیوٹا کے اندر 75 کے راؤنڈ اباؤٹ ادارے کام کر رہے ہیں. ان سب کا کام بیسیکلی ایک ٹیکنیکل ہینڈ سکل پرووائڈ کرنا ہے اس ملک کو پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے، تاکہ وہ پاکستان کی بہتری کے لیے ٹیکنیکل سکل پروموٹ کر سکیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اگر انہی اداروں میں ہمارے نوجوان ایڈمیشن حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو انہیں کوئی میرٹ بھی درکار ہے؟ وہ کس بیس پہ ان اداروں میں ایڈمیشن حاصل کر سکتے ہیں؟ بیسیکلی ٹیکنیکل ایجوکیشن زیادہ تر ہینڈ سکلڈ ہے. سرٹیفکیشنز میں تو میرٹس صرف گورنمنٹ اداروں میں ہے. ایفیلیٹڈ ادارے سمپل سب کو کرواتے جا رہے ہیں تاکہ پاکستان کی ٹیکنیکل ہینڈ سکل بڑھے. ٹھیک ہوگا. لیکن جہاں پہ 3 ایئرس DAE جس کو کہتے ہیں ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرس جس کو کہتے ہیں، جہاں پہ اس کا کنسرن آ جاتا ہے وہاں پہ پراپر میرٹ بنتا ہے. آفٹر سائنس جو بچہ سائنس کے ساتھ میٹرک کرنے کے بعد مارکس اچھے لیتا ہے وہ ایڈمیشنز کے قابل ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ یہ سارا آگے مینٹلی ڈیزائننگ کا سارا کام آ جاتا ہے. اس لیے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ میرٹ کو مد نظر رکھ کے پھر انہیں ایڈمیشنز سٹارٹ کروایا جائے، اور ایڈمیشن کیا جاتا ہے اس طرح سے. انعام صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان میں فنی تعلیم حاصل کرنے والوں کی شرح کیا ہے؟ دیکھیں، فنی تعلیم حاصل کرنے والوں کی اوورآل پورے پاکستان میں آپ شرح اگر دیکھیں گے آپ تو وہ تو بہت کم ہے. بیکاز آف دس کہ اس کی جتنی بھی پروموشن ہوئی ہے، آج کل تو زیادہ تر پولیٹیکل پروموشنز ہوتی ہیں ہر چیز کی، وہ شہری علاقوں میں زیادہ ہوئی ہے، جبکہ آپ کی زیادہ تر آبادی جو ہے وہ رورل ایریاز میں رہتی ہے. اور اگر وہ ایجوکیشن یا ٹیکنیکل ایجوکیشن بہت سیکٹرز میں آنا چاہتے ہیں تو انہیں وہاں سے سفر کر کے شہروں کی طرف آنا پڑتا ہے.
لہٰذا اس کی مقدار جو ہے پاکستان میں، اس کی باوجود کہ نیاز صاحب نے جیسے بتایا کہ 32 ادارے جو ہیں وہ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کے افیلیٹڈ ہیں اور 75 جو ہیں وہ ٹیفٹا کے افیلیٹڈ ادارے موجود ہیں، پرائیویٹ اینڈ گورنمنٹ سیکٹر کے دونوں ہی، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہماری شرح خواندگی ہے بہت کم ہے، اور ٹیکنیکل ایجوکیشن میں میرا خیال جو ہے وہ تقریباً 2 to 5% راؤنڈ اباؤٹ اتنا جو ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف ہم راغب ہیں اور اس کی پروموشنز کے لیے کام کر رہے ہیں، جبکہ اس کی زیادہ ضرورت ہے اس کو فعال کرنے کی بھی اور اس کے نظام کار کو بہتر کرنے کی بھی۔ بنیادی طور پر صرف ادارے بنانا کوئی کام نہیں ہے، ان کی لک آفٹر کرنا اور ان کی بہتری کے لیے کام کرنا کہ وہ صحیح نظم و ضبط کے ساتھ کام کریں۔ لیکن نا جیسے ہے کہ رولز تو بنا دیے جاتے ہیں کہ کوئی آدمی اشارہ کراس کرے گا جی تو اس کو یہ سزا ہوگی، بٹ امپلیمنٹیشن آف رول جو ہے وہ اصل میں معاشرت کو سدھارتی ہے اور وہ بہتری کی طرف۔ تو ادارے بنانا بھی صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی تعداد کم ہے تو زیادہ کی جائے، اصل میں ان کو پراپر طریقے سے مینج کر کے چلایا جائے تو پھر بہتر ہے۔ فی الحال تو یہ شرح بہت کم ہے جی۔ اس میں ایک اور ایڈیشنز ہوتی ہے کہ پریکٹیکل پرپز کے لیے ہمیں لیبس بلڈ کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کی فنڈنگ ایجوکیشنز کے پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی کم ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشنز میں انویسٹمنٹ زیادہ ہے، اور گورنمنٹ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ انویسٹمنٹ کم سے کم ہو اس ایجوکیشنز کو پروموٹ کیا جائے۔ وہ سمپل ایجوکیشنز FA BA کو تو پروموٹ کرتے ہیں، ٹیکنیکلز میں جہاں پہ لیبز انوالو ہو جاتی ہیں، جہاں پہ بچوں کو پریکٹیکل پرفارم کروانا پڑتا ہے، کیونکہ فیلڈ میں جا کے پریکٹیکل انہوں نے پریکٹیکل کرنا ہے اور پریکٹیکل کے بیس پہ ہی انہوں نے فیلڈ میں جا کے کامیابیاں سمیٹنی ہیں۔ اس پوائنٹ آف ویو سے گورنمنٹس کی لیکس صرف فنڈز کی وجہ سے ہے کہ وہ لیبس کو پروموٹ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ٹیکنیکل ایجوکیشنز پروموٹ ہونے سے قاصر ہے۔ سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان ٹیکنیکل کالجز میں جو طلبہ کو ڈپلومے اور کورسز کروائے جاتے ہیں ان کی ڈیوریشن کیا کیا ہوتی ہے، وہ کس دورانیے کے ہوتے ہیں؟ یہ 1 month سے لے کے 3 years تک چلتے ہیں۔ 1 month کا سرٹیفکیٹ کہلاتا ہے، 3 month کا سرٹیفکیٹ کہلاتا ہے، 6 month کا ہے، 1 years کا ہے، 2 years کا ہے، 3 years کا ہے۔ 3 years کا ایکویولنس ہے انٹرمیڈیٹ کے، ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرس کو انٹرمیڈیٹ کے ایکویولنس ہے، باقی سرٹیفکیشنز کی ایکویولنس کوئی نہیں گورنمنٹ نے اناؤنس کی۔ انعام صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے نوجوان فنی تعلیم حاصل کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے ناظرین کو فنی تعلیم کی اہمیت اور افادیت سے آگاہ کیجیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کی شعوری تربیت جب ہوتی ہے نا، اب جب بچہ ہوتا ہے بالکل تو اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ چیز گرم ہے میں اس سے ہاتھ جلا لوں گا، تو جب وہ اس سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے تو دیٹ از ڈیولپمنٹ ہز ایجوکیشن، اس کا شعور پختہ ہوتا جا رہا ہے کہ اب یہ چیز کو میں نے اس کو چھوؤں گا تو میرے ہاتھ جل جائیں گے۔ تو جب آپ کسی چیز کے اندر کسی انسان کے اندر یہ فنی شعور بیدار کرتے ہیں، اور اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو کسی کی ٹیکنیکل پروموشنز ہوں، یعنی جس چیز میں اٹریکٹ ہو، ایک بندہ ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو ہر وقت وہ بجلی کے کاموں میں گھسا رہتا ہے تو اس کو الیکٹرانکس کی طرف اس کے کسی شعبے میں اس کو تربیت دی جائے، اس طرف اسے گائیڈ کیا جائے۔ تو جب یہ سکلز اس کو آ جاتی ہیں تو اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی کہ اگر آپ نے اسے کسی چیز کو کھولنا، بند کرنا، ٹانکے لگانا، کسی چیز کی ریزسٹنس چیک کرنا، یہ چیزیں سکھائی ہیں تو اب وہ وہاں لمیٹائز ہوں گی۔ اب شعور میں پختگی کے بعد پھر اس کے لیے راستہ کھل جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، جب میتھس کرانا شروع کرتا ہے ٹیچر تو وہ کوئی پہلے 2 رقم والا کراتا ہے، پھر 3، پھر 4 رقموں کا، لیکن اس کے بعد وہ رقم یاد نہیں کرنی ہوتی، وہ کوئی بھی رقم لکھ کے دی جائے گی وہ اس کو ضرب کرے گا۔ اسی طریقے سے جب آپ نے ریزسٹنس کیلکولیشن یا دوسری چیزیں اس کو سمجھا دی ہیں، اب وہ اٹ سیلف ایک سائنٹسٹ ہے، وہ اپنی اسکل کو کام کر کر کے اتنا امپروو کر سکتا ہے کہ وہ کسی وقت بھی کسی چیز کا موجد بھی ہو سکتا ہے۔ نو ڈاؤٹ ایسی بہت سی چیزیں بہت سے لوگوں نے کی بھی ہیں ایسے ٹیکنالوجسٹ نے، اور آپ حیران ہوں گے کہ ہماری جتنی بھی ہائر سینسیبل لیبارٹریز ہیں پاکستان کی جہاں سائنٹسٹ کام کر رہے ہیں، ان میں اصل میں جو کو ورکر ہیں، جو چیزوں کو ڈیولپ، سائنسدان ڈیزائن کر دیتا ہے لیکن اس کو ٹیسٹنگ کے معیار تک لانے کے لیے جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ سارے یہ آپ کے DAE انجینئرز یا عام گریجویٹس جو ہیں یہ لوگ بیٹھے ہوئے کرتے ہیں، یہی لوگ اس چیز کی ڈیولپ کر کے ان کے لیے لاتے ہیں۔ ٹھیک سر، مجھے یہاں ایک بریک لینی ہے۔ ناظرین وقت ہے ایک بریک کا، جب بریک سے واپس آئیں گے تو اسی موضوع پر مزید گفتگو ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक। नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे फ़नी तालीम की अहमियत और अफादियत पर। नियाज़ साहब, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि इसकी क्या अहमियत और अफादियत है? टेक्निकल एजुकेशंस बेसिक इंसान की हर नीड्स और हर स्टेप पे उसके काम आती है। आप छोटे से छोटा काम ले लें, आप बड़े से बड़ी इन्वेंशंस ले लें, हर फील्ड में टेक्निकल्स का होना वो मस्ट है। इंसान शुरू से लेके एंड तक सीखता है, लेकिन जो उसने टेक्निकल सीखा होता है उसकी अफादियत ज़्यादा होती है अमूमी एजुकेशन से। इसलिए मोस्टली जो पेरेंट्स हैं या मोस्टली जो टेक्निकल एजुकेशन है, जितने एडवांस कंट्रीज़ हैं, हमेशा उनको प्रमोट करते हैं और प्रेफर करते हैं। पेरेंट्स, आप इंडिया ले लें, आप दूसरे कंट्रीज़ ले लें, जिन्होंने टेक्निकल एजुकेशंस को प्रमोट किया, वो हर फील्ड में, वो मेडिकल की फील्ड हो, वो टेक्निकल फील्ड हो, हर फील्ड में वो एडवांस होते जा रहे हैं। और जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है उतनी वो स्लिम होती जा रही है। ये सिर्फ टेक्निकल के बदौलत है कि वो उन्होंने टेक्निकली हैंडल किया, उसको हैंडल करने के बाद उसने उनको प्रमोट किया। प्रमोट होने के बाद अब मेडिकल का फील्ड ले लें, पहले शॉर्ट सा होता था कि आप हार्ट की सर्जरी करते थे, अब हार्ट की सर्जरी किए बगैर आप स्टंट उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। दैट्स मीन्स कि टेक्निकल इम्प्रूवमेंट के साथ आप फैसिलिटेट करते जा रहे हैं इंसानियत को। इसलिए टेक्निकल्स का होना, ये टेक्निकल एजुकेशंस का होना, ये हर सोसाइटी के लिए, उसकी प्रमोशन के लिए ज़रूरी है। सर, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि जैसा कि आपका ताल्लुक एक सरकारी इदारे से है, हुकूमत फ़नी तालीम के फ़रोग के लिए क्या क्या इक़दाम कर रही है? देखिए, हुकूमत के दो पहलू होते हैं। एक तो ये है कि किसी चीज़ में कोई अचीवमेंट हासिल कर लेना, उसका ताकि शो बना देना, और दूसरी जब भी होती है हमारे मुल्क में, चूँकि कोई भी गवर्नमेंट जिसे कहते हैं ना कि सॉलिड गवर्नमेंट नहीं होती, कोई अजीब व गरीब किस्म के हालात हैं, तो पॉलिटिकल फेसिंग होती है किसी भी काम के करने के लिए। मतलब ये नहीं है कि अब यहाँ जी गैस का इफ्तिताह कर दिया गया है। मैं आई विटनेस हूँ, मैं शहर गुजरात के नज़दीक कस्बा कुंजा है, तो चौरी शुजात साहब के दौर में जी गैस का इफ्तिताह होने लगा, तो वहाँ अड्डे के ऊपर उन्होंने क्या किया कि ज़मीन के अंदर थोड़ी सी खुदाई करके एक पाइप रखा, और ये सिलेंडर होता है गैस वाला, रख के आए चौधरी साहब आए, उन्होंने वो एक फ्लेम चला, आग शाग लगी, चौधरी साहब तकरीर करके चले गए। उसके बाद वो एवरीथिंग वाज वाइंड अप, वो ट्रक के ऊपर सारा सामान लेके चले गए। उसके बाद 4 साल तक वहाँ ना गैस आई ना कोई काम हुआ। तो पॉलिटिकल शोज़ ज़्यादा होते हैं गवर्नमेंट के कामों में भी, एक्चुअली उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स रह जाते हैं। अभी हमारे यहाँ चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स की प्रमोशन शुरू हुई, चूँकि वो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो शुरू हुआ है सिलसिला, उसमें हम एक फ्रेंडशिप डिक्लेयर कर रहे हैं। अभी यकीन करें कि हमने उतना सीरियसली लिया उसको एक सियासी शो बनाने के लिए, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। ऑनेस्टली हमारे डिपार्टमेंट की, हमारे कॉलेज की हद तक हमने डिवोटेडली, ईमानदारी से उस पर काम किया। अभी इदारों में अगर एक आदमी लेथ पे काम करना सीख रहा है, आपने विज़िट किया था हमारे इदारे को लास्ट ईयर, आपने देखा होगा कि वहाँ बहुत सी मशीनें हैं। अगर दिन में 6 आवर्स जो हैं हमारा पैनल वर्क है सुबह का, जो मॉर्निंग शिफ्ट है जी उसमें न्याज़ साहब, अब उसमें ये होता है कि 6 घंटे की शिफ्ट में अगर 4 घंटे बिजली बंद रहेगी तो 2 घंटे में कौन सी जॉब घड़ेगा वो वहाँ मशीन मैन। अगर अंधेरा है तो ड्रॉट्समैन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सक रहा। लेकिन चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए हमने मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर भी दे दिया, ये सारे काम कर दिए। तो उसमें असल में उसके निज़ाम कार को दुरुस्त करना है। गवर्नमेंट को चाहिए कि लुक आफ्टर करे, मज़ीद इदारे रूरल एरियाज़ में भी बनाए और शहरी और देहाती सहूलतों को इक्विवेलेंस करे। यहाँ मुझे बिग सिटी अलाउंस भी मिलता है, यहाँ मुझे हाउस रेंट भी मिलता है, कन्वेंस भी मिल रही है। मैं देहात में चला जाऊँगा तो मेरी तनख्वाह अगर मैं यहाँ 40 ले रहा हूँ तो मुझे देहात में जाके तनख्वाह 32 हो जाएगी। तो इस वजह से भी लोग जो है उसमें, ये गवर्नमेंट को इस हवाले से थोड़ा सा लेवल अप करना चाहिए चीज़ों। नियाज़ साहब, इनाम साहब ने बताया कि हुकूमत ये इकदाम कर रही है। ये होगा तस्वीर का एक रुख। मैं आपसे तस्वीर का दूसरा रुख जानना चाहूँगा कि हुकूमत को मज़ीद क्या क्या इकदाम करने की ज़रूरत है। इनाम साहब की बात 100% सच है कि गवर्नमेंट को अपनी प्रेफरेंस चेंज करनी चाहिए। ठीक, शो ऑफ करने के बजाय प्रैक्टिकल हैंड होना चाहिए, और एक गवर्नमेंट से जब दूसरी गवर्नमेंट शिफ्ट होती है तो पॉलिसी सेम रहनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त। यहाँ पे सिर्फ अपनी पॉलिसी बनाते हैं,
اور وہ لمیٹڈ ٹائم کے اندر رہتے ہوئے اگر اس سے پرولونگ کر جاتی ہے تو دوسری گورنمنٹ اس پالیسی کو آف کر کے نئی پالیسی جنریٹ کر دیتی ہے جو کہ ان کو سیاسی فائدہ پہنچاتی ہے، نہ کہ اس پالیسی جو پازیٹیو پالیسی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے۔ یہاں پہ ایک رولز بن جانا چاہیے کہ جتنے ٹیکنیکل ادارے ہیں ان کو ہینڈلر صرف ٹیکنیکل ہی آدمی کرے، گورنمنٹ اس میں انوالو نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ جہاں پہ شو آف کرنا ہوتا ہے وہاں پہ گورنمنٹ اس کو، جیسے انہوں نے انعام صاحب نے ایگزامپل دی کہ چائنیز کورس کے لیے تو ہم جنریٹر کی لائٹ بھی دے رہے ہیں، لیکن جہاں پہ ٹیکنیکل ایجوکیشنز ہیں، جہاں پہ لیت پہ بچوں نے کام کرنا ہے، انہیں 6 گھنٹے ہم لائٹ نہیں دے رہے۔ بالکل سیریس یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر ملک کو پرموٹ کرنا ہے تو ٹیکنیکل ایجوکیشنز کی طرف اس میں توجہ دینی ہوگی۔ ٹھیک ہو سر، میرے شو کا وقت ختم ہے۔ آپ دونوں مہمانوں نے ہمارے ناظرین کے ساتھ بہت اہم اور انٹرسٹنگ انفارمیشن شیئر کی۔ سر آپ دونوں مہمانوں کا شو میں تشریف لانے کا بہت شکریہ۔ ناظرین میرے شو کا وقت ختم ہے، جاتے جاتے میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ تعلیم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تعلیم اللہ کی صفات میں سے ایسی صفت ہے جسے اپنا کر ہم دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس صفت کو اپنا کر ہم دنیا میں معاشرتی اور معاشی دونوں طور پر مستحکم اور خود مختار قوم بن سکتے ہیں۔ جب ہم ایک خود مختار قوم بن جائیں گے تو ہمیں غیروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور اس طریقے سے ہم زیر دست سے زبردست بن جائیں گے۔ اب یہ میری، آپ کی، ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم فنی تعلیم کے فروغ اور ترقی کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں تاکہ اپنے ملک پاکستان کو زبردست بنا سکیں۔ اسی کے ساتھ مجھے، میرے مہمانوں کو اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔